اللہ الرحمن الرحیم باب المرأة تغسل بعد أعضاء الرجل وهي حائض صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب عورت دھوئے رجل کے بعض اعضاء کو حالانکہ وہ حائض ہو تو ٹھیک ہے. تو حالت حیض کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا سارا بدن ہی نجس ہو گیا. جی باپ عورت کے دھوئے رجل کے بعض اعضاء کو حالانکہ وہ حائضہ ہو. جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان تغسل جوارحه رجلیه ويعطينه الخمرة وهن حجة قال محمد لا بأس بذلك وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دھوتی تھیں آپ کی جواری جمع جاریہ بمانا لونڈی بھی تو بنت بھی ہو سکتا ہے. دھوتی تھیں آپ کی لونڈیاں یا آپ کی بیٹیاں آپ کے پاؤں اور پکڑاتی تھیں وہ آپ کو خمرہ چھوٹا مسلح حالانکہ وہ حیض والی ہوتی تھیں. تو پیر دھوتے ہاتھ لگا نا تو اے بعض رجل کے. جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ کی لونڈیاں دھوتی تھی آپ کے پاؤں اور پکڑاتی تھی آپ کو چھوٹا مسلح حالانکہ وہ حائضہ ہوتی. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ بھائی ٹھیک ہے. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. خمرہ بضم الخاء المعجمہ وسکون المیم خمرہ یہ مسلح ہے چھوٹا جو بنایا جاتا ہے کھجور کے پتوں سے. جی پورا نہیں چھوٹا ادھا. جی جیسے تے بندہ بہ سکے تے جے تھلے بچھایا جے پیراں تے رکھے تے سر مٹی تے جے مٹی سر والی تھان تے رکھے تے پیر تھلے. جی اے جو یہ ماخوذ ہے خمر سے بمانا طاقت یا. جی اس لیے کہ یہ چھوٹا مسلح ڈھانپتا ہے مسلی کے چہرے کو زمین سے. سامنے رکھو تو وہ درمیان حائل بنتا ہے منہ مٹی تے نہیں لگتا. جی یہ حاصل ہے اس کا جو ضیاء کے اندر ہے بے ٹھیک ہے. اور بہت عجیب بات کی ابن بطال نے جب کہ فرمایا کہ فین کان کبیرن قدر الرجل او اکبر تو اس کو حصیر کہتے ہیں لا خمرہ. جی میں جڑا بندے دے قد دے برابر یا اس تو بھی وڈا ہوئے نا جڑے منجیاں تے بچھاندے نے. جی یہ تو ہو گیا حصیر تے انہوں خمرہ نہیں آندے تو خمرہ اس تو چھوٹا تو مسلح جڑا ہو گیا. جی تے نہیں گل. جی اگے جی تو آپ نے فرمایا لا باس بذالک اس لیے کہ اعضاء حائض کے طاہرہ ہیں اور اسی لیے تو نہیں مکروہ اس کے ساتھ لیٹنا اور استمتاع کرنا اس کے ساتھ ما فوق السرہ کے ساتھ اور نہیں مکروہ رکھنا ہاتھ اس حائضہ کا کسی شے میں مائعات میں. ہاتھ تو ہو گیا کسی بھی شے ہاتھ بیعت عرض کوئی نہیں. اور دھونا اس کا اپنے زوج کے سر کو اور کنگھی کرنی اس کی اور اس کا آٹا گوندنا روٹیاں پکانا طبخ روٹی تجن آٹا گوننا
وغیر ذالک من الصنائع، اور جھوٹا اسم حائضہ کا اور پسینہ اس کا دونوں پاک ہیں۔ وکل ھذا متفق علیہ، اور تحقیق نقل کی ہے ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اجماع المسلمین فی ذالک کذا ذکرہ النووی فی شرح صحیح مسلم اخرجہ اخبرنا مالک قال اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا حائض قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله۔ خبر دی جی روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ فرماتی ہیں کہ میں کنگھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے سر انور کو، حالانکہ میں حائض ہوتی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور عامہ من فقہائنا کا۔ جی روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ میں کنگھی کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ فرمایا امام محمد نے کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور ہمارے اکثر فقہا کا۔ جی اچھا جی، اخرجہ ابو داود و ترمذی و نسائی و البخاری من طریق مالکی و سند۔ جی کنت رجلو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگھی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے لیے، حالانکہ آپ حائضہ ہیں، اس میں دلیل ہے حائض کے، بولنا نہ لو، دلیل ہے حائض کی، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی جگہ حائض سے نجس سوائے موضع الحیض کے، جہاں سے خون نکل رہا ہے وہ جگہ نجس ہے، بقایا عورت نجس نہیں ہے۔ جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کنگھی کرنے میں آپ کے بالوں کے لیے اور آپ کی مسواک اور لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مونچھوں سے، اور اس کی مثل دلیل ہے اس بات پر کہ انہو یہ کیا ہے لیسا نہیں ہے، سنت سے اور شریعت سے معاف ہونا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے میں اپنے بالوں کے لیے اور سرکار کا مسواک کرنا اور اپنی مونچھوں سے لینا۔ جی اور اس کی مثل یہ دلیل اس پر یہ کہ نہیں سنت سے اور نئی شریعت سے وہ کام جو مخالف ہو کس کے، اور حایت و حسن الحایت، حایت کے حسن کے کس میں، اے بھائی نہ سنت ہے تے نہ شریعت ہے جی، نہ ایڈیاں موٹیاں لٹاں مٹی نال اٹیاں جی تے پہنچی سرکار پہنچی ہوں نا، دیکھ لو حالانکہ سنت ہے جی، طہارت سنت ہے بابا کی، نظافت، شخصیت خراب نہ ہوئے۔ اور دلالت کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیڑا کہ البذاذۃ من الایمان، فرمایا کہ بذاذت مراد بذاذت کے ساتھ طرح شہرت فی اللباس، جی لباس میں شہرت کو پھینکنا اور اسراف اس میں جو دائیوں کی در تبختر کی طرح، یہ مراد ہے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی صفائی جو ہے
ضرورت جو ہے یہ ایمان سے ہے، تکبر وڈیائی جو ہے یہ ایمان سے نہیں ہے. سمجھے پے ہو؟ دھیان کریں جی. اچھا جی. اور التبختر والبتر، کیوں توا باوجہ تاکہ صحیح ہو جائیں آثار کے معنی اور ان میں تضاد نہ ہو جی، کہ بھی صفائی بھی ہوئے تو جڑا اے فرمایا ہے کہ بھئی جی ایمان سے ہے بھی طہارت، بھی بزازت ایمان سے ہے کہ مطلب تکبر وڈیائی نہ ہوئے، آکڑ نہ ہوئے، صفائی ہوئے، کپڑے ٹھیک ہون، اے انج دا ہونا چاہیے جی. وَآنَهَا قَوْلُ وَآنَهَا اس میں تفسیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو. اب اس علیحدہ کی تفسیر کہ قربت نہیں کر رہی، بقایا معاملات ٹھیک ہے، یہ تفسیر آگے. اس لیے کہ ان کا علیحدہ کرنا احتمال ہے یہ کہ ہو بائیں طور کے نہ مجتمع ہو مرد ان کے ساتھ اور نہ قریب جائے ان کے، اور بالکل اور احتمال ہے یہ کہ ہو وتی کا اعتزال خاص کر کے. تو اے وضاحت آ گئی جڑا سونا بھی آپ نے فرمایا میں کنگھی کیتی سارا کچھ ہے، اے مطلب پس آئی ہے سنت اس شے کے ساتھ جو حدیث میں ہے جی. بما فی الحدیث ہے کہ انہو یہ کہ ارادہ فرمایا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ارادہ فرمایا اس کے ساتھ کس کا؟ جماع کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سمجھا گے گل اگے جی. باب الرجل یغتسل یتودع بسور المرأة، باب رجل غسل کرے یا وضو کرے عورت کے جوٹے کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے؟ منع کرو. باب رجل جو غسل کرے یا وضو کرے عورت کے جوٹے کے ساتھ. ایک منٹ دیکھو نا، سو اور بے ضم سین و حمزۃ العین جی، اسم ہے واسطے بقیہ کے شرب کے بعد. سارا یس آرو فاتا یفتلو جی، یعنی افضل فضلتاً کہ اس نے کچھ بچا دیا، اے مطلب ذاکرہ العین جی. اخبرنا مالک قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہو قال لا باس بأن یغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تکن جنوبا او حائضا. روایت کی گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہ آپ نے فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے کہ کوئی حرج نہیں اس بات کے ساتھ کہ غسل کرے رجل، ایک نسخے میں کہ وضو کرے رجل عورت کے وضو کے بچے ہوئے کے ساتھ، یعنی وہ جو بچ گیا پانی سے بعد اس کے کہ وضو کیا عورت نے اس سے، اے وچوں ہاتھ پا کے میرا بزرگا ڈبے نال نہیں وچ ہاتھ پا کے جڑا کیتا ہے یہ ان دی گل ہے، ورنہ تو بچہ بنتا ہی نہیں. بے ڈبے نال لوٹا بھر کے باہر کیڑا بالٹی نہیں کی ہوئے، یہ بھی کہ وڈے برتن دے وچوں بک پا کے جی، یا لوٹے دی ٹوٹی نال وڈے لوٹے نال ٹوٹی نال پانی پا کے وضو کیتا، باقی پانی نہیں کی ہوئے جی. سنیا جی، یہ بھی کہ عورت دے ہتھاں نے مس کیتا ہے پانی نو استعمال کرن لگے، اے مراد جے دھیان کرے جی. جب تک کہ نہ ہو جنبی یا حائض، آپ نے ایک گل آکھی جی. کیا کہ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس میں کہ غسل کرے رجل عورت کے وضو کے بچے ہوئے کے ساتھ جب تک کہ نہ ہو عورت جنبی یا حائضہ. صبر. ما لم تکن جنبا او حائضا جی، مخالف ہے اس کے، اگلا پڑھو نا پھر تاں گل بننی، پہلے پورا پڑھ لیے. قال محمد
محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنوبا أو حائضا. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عورت کے وضو کے بچے کے ساتھ اور عورت کے غسل کے بچے کے ساتھ اور عورت کے جوٹے کے ساتھ، وہ بالکل ٹھیک ہے اگرچہ ہو عورت جنبی یا حائض. جی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عورت کے وضو کے بچے ہوئے کے ساتھ اور اس کے غسل کے بچے ہوئے کے ساتھ اور اس کے جوٹے کے ساتھ اگرچہ ہو عورت جنبی یا حائض. بالاغانا سند نال وسلم کان یغتسل ہوا وعائشۃ من اناء واحد لیتنازعان الغسل جميعا. لیتا نہیں ہے گا، ٹھیک ہے. لیتنازعان الغسل جميعا فهو فضل غسل المرأة الجنوب وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند کے ساتھ پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم غسل فرماتے تھے آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن سے. جی اور لیتنازعان فیبادرھا کی تاکہ باری باری لیں کس کو، غسل کو، کس کو، غسل کے پانی کو اکٹھے. جی تاکہ منازت کریں غسل کے پانی میں اکٹھے. وہ اسی کے سرکار بک پڑھتے سن پھر حضرت عائشہ صدیقہ تو پھر اس تو بعد سونے پڑھیا تو جسلے جناب عائشہ صدیقہ نے وجہت پایا تو آپ دے غسل جنابت سی سونے دی قربت تو بعد دا غسل ہے. جی سنیا جی تو اے آپ نے اس پانی نو استعمال کیتا تو لہذا عورت جنبی ہوئے ہاتھ لگ جائے تو کے تو پانی کی ہے ٹھیک ہے، سمجھے ہی. تو پس وہ عورت جنب کے غسل کے بچے ہوئے سے ہے. جس لئے ایک مرتبہ بک پڑھ لینا ہے تو وہ بچہ نہیں پیچھے اندے بچے ہے کہ نہیں ہو. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نہیں سمجھو دی بھی رولا ہی. ہاں جی باہو قول الجمہور ہے. پہنچی ہمیں سند سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے آپ اور جناب عائشہ ایک ہی برتن سے تاکہ باری باری لیں پانی. اصل معنی ہے جی پس یہ بچہ ہوا ہے عورت کے غسل کا، عورت جنبی کے غسل کا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا. وہ لے تنازعان دی شرح پڑھنی تو تاں دا راز کھلنا ہے. جی ہوں ذرا غور کرو. ما لم تکن جنباً او حائضاً، جناب عبداللہ بن عمر نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ جنبی اور حائض ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. یخالف مخالف ہے آپ کے اس فرمان کے وہ کہ وارد ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان حدیثاں سنیا جے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک ہی برتن سے، اور ہم دونوں، اور ہم کیا ہوتے تھے، جنبان ہوتے تھے. بھی سرکار نے قربت کی ہے، سرکار نے بھی غسل جنابت کرنا ہے، ام المومنین نے بھی غسل، یہ مطلب ہے کہ وَنَحْنُ جُنُبان. ایک اور وارد ہے ام المومنین سے یہ کہ میں غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے. پس سرکار مبادرت فرماتے مجھ سے، سرکار پہلے پانی لیتے حتیٰ کہ میں کہتی کہ چھوڑیں میرے لیے، چھوڑیں میرے لیے. ہوں جنہیں غور کرنا تو کو نہیں غور پانی کنا مختصر ہے. جی بڑا کو ڈرم نہیں بھر کے رکھیا جی بک نال استعمال کرنا جنہ لوڑ ہے. ام المومنین کہ جی تھوڑا جا میرے واسطے بھی رہن دو میں بھی نہانا ہے تو آ بھی بک بھر رہی ہیں نا جی. سنیا جی تو اے مطلب ہے جی کیا سبحان اللہ میٹھا ماحول سونے دیتا ہے جی. اور وَنَحْنُ جُنُبان جی کیونکہ ضمیر دو ہی ہے نا، یا آنا ہے تو یا نحنو ہے. یہ تو کوئی تسنیہ دی ہے بچ ہیں
شکر ہے نہ تو کچھ یاد ہے جی گل. وان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ آپ غسل کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت سے. تو جس زوجہ کے بھی سرکار گھر ہے ان سے قربت فرمائی ہے تو صبح غسل کیا ہے تو اکٹھا کیا ہے جی. اور جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے غسل فرمایا پانی کے بچے ہوئے سے کہ غسل کیا تھا ایک زوجہ نے اس کے ساتھ جنابت سے. جی آپ دی ایک زوجہ نے پانی تو ہو سکتا ہے وہ غسل ہوئے حیض تو پاک ہونے دے بعد دا تو انہاں کیتا غسل زہر بک نال تے پانی بچ گیا تے سونے اون دے نال کی کیتا غسل کیتا تو اے سمجھ آ گیا کہ بچہ پانی ٹھیک ہے جی کہ نہیں سمجھ آیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں پانی پیتی تھی یا کوئی اور چیز حالانکہ میں حیضہ ہوتی پھر پکڑاتی میں برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس سرکار رکھتے اپنا بے مثل و بے مثال منہ مبارک میرے منہ کی جگہ میں پس سرکار پیتے. اے دیتا ہے سونے نے اے وے اخلاق محمدی اے وے اخلاق محمدی جی سبحان اللہ جی. اور وَتَعَرَّكُ اور میں ہڈی تھوڑی جی بوٹی کھا کے ہڈی والی تے پھر باقی ہڈی دوسرے نوں دینی یہ ہوندا ہے یہ مراد ہے پسینہ نہیں ہے مراد. اور میں ہڈی والی بوٹی تو کھاتی اتعرق العرق اور حالانکہ میں حیضہ ہوتی پھر پکڑاتی میں وہی ہڈی والا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سرکار رکھتے اپنا منہ مبارک میرے منہ کی جگہ میں جتوں میں وہ چک مار کے کھادا ہے نا سونے اتوں ہی کھانا جی. واہ بھائی واہ واہ بھائی مولی عثمان ہندوستانیہ واصحاب السنن النسائی وابو داود وابن ماجہ وغیرہ میں لا غیر ذالک من الاخبار جو دلالت کرتے ہیں حائض اور جنب کے جھوٹے کی طہارت پر اور ان دونوں کے وضو کے بچے ہوئے کی اور کیڑی حائض تو جنب اور ان دونوں کے غسل کے بچے ہوئے کی بہت ساری حدیثیں ہیں. لہٰذا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور صحابی کا قول جب مخالف ہو جائے فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس وقت حجت کس میں ہے مرفوع میں ہے جی. اچھا عبداللہ بن عمر نے کیوں فرمایا اور عذر پیش کیا گیا بیں طور کہ شاید نہ پہنچی ہو آپ کو یہ بات اور یا ترجیح پا گئی ہو آپ کے نزدیک کوئی اور دلیل ہو جو ترجیح پا گئی آپ نے اس لیے قول کیا جی. سنیں جی بس اسی لیے اعراض کیا ہے اکثر علماء نے اس باب میں جناب عبداللہ بن عمر کے فرمان سے اور لیا انہوں نے احادیث مجوزہ کو احادیث ہوں ایک گل پہلے دماغ چ لیاؤ نا بھئی جائز ہے کہ بھی سونیاں دے وصال تو بعد بھی کنے سال گزر جان تے کسے صحابی تک یہ حدیث نہ پہنچی ہووے یہ گل جائز ہے. ہن ساری خرابی کتوں بنی عثمان بھئی نہیں نہ پڑھنے کی گل نہیں خرابی ہے کہ انبیاء دے بارے وچ بھی عقیدہ ہے بھی یک دم سارا علم تو سونے دے بارے وچ بھی یہ عقیدہ ہے جی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار فرمائے یہ مجھے پتہ نہیں ہے بعد میں اللہ نے بتایا یہ تو تصور ہی نہیں. مطلب یہ اسی جڑی ساڈے جڑے محققین جڑے نے نبی بنا لے جی تے ایویں صحابہ پاک دے کمال ہے وہ صحابہ نوں نہیں پتہ تے اور پتہ کینوں سی جی یہ ہوں اس کا کوئی تھوڑے کو جواب نہیں ہے جی. لیکن کم از کم یار تسی آپ تے کوئی دین سمجھو نا
بھی کنی واری سمجھایا بھی ہر محفل چ سارے صحابہ نہیں سن ہوندے تے نہ ہی ہر صحابی اتنے لازم ہے بھی جو سنیا ہے تے مدینہ شریف چوک چ کھلو کے سد کے سارے سنائے سمجھتے پے ہو اس واسطے کنیاں گلاں نے لہذا یہ سارے بزرگاں جڑیاں توجیہ کرتے ہیں بھی جائز ہے یہ بات ان تک نہ پہنچی ہو توجیہ کی ہے نا یہ بھی توجیہ اس لیے کہ بھی آپ صحابی ہیں سرکار کی بات جناب مشہور صحابی ہیں کہ ہر بات پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ نے کیسے قول کیا جی تو اس کی توجیہ کر رہے ہیں جی اگے جی وَإِنْ كَانَ جُنُبًا او حائزن کوئی حرج نہیں ہے علامہ عینی نے فرمایا بن آیا میں ان لوگوں سے جنہوں نے قول کیا ہے جنب کے جھوٹے کی طہارت کے ساتھ وہ حسن بصری مجاہد زہری مالک اوزائی ثوری احمد شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور روایت کی گئی امام نخی سے انہو یہ کہ انہوں نے نامکروہ جانا ہے حائض کے جھوٹے کے بچے ہوئے کو آپ سے ایک روایت ہے یہ اور روایت کی گئی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سوال کیے گئے حائض کے جھوٹے سے کیا وضو کر سکتا ہے اس سے نماز کے لیے فرمایا لا تو آپ نے بھی یہ فرمایا حضرت جابر نے ذاکرہ ابن المنذر فی الاشراف بالغنا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ صحابی کی تقلید واجب ہے جی اور وقولہ صحابی کا قول حجت ہے جب تک نہ نفی کرے اس قول کی کوئی شے سنت سے کوئی شے نفی نہ کرے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے نزدیک صحابی کا قول واجب ہے عمل کر تقلید واجب ہے اور اس پر وہ حجت ہے جی سنا جی اور تحقیق تصریح کی ہے اس بات کے ساتھ ابن حمام رضی اللہ عنہ نے کتاب الجمعہ میں فتح القدیر سے اور یہاں تحقیق نفی کر رہا ہے جناب عبداللہ بن عمر کا قول جی کس کی ورود سنت کی کس کی تو پس عبرت اعتبار سنت کے ساتھ ہے لا بقول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم لا یتنازعان کی فیبادرھا سرکار پانی لیتے پہلے بس ام المومنین عرض کرتی دا علی میرے لیے چھوڑے اخراج مسلم فی روایت تحاوی یہ لفظ ہیں کہ ابقلی ابقا یبکی ابقان باقی چھوڑے میرے لیے الغسل بفتح الغین فہوا مصدر یعنی یتبادران فی ہن سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ ڈالتے پھر ام المومنین ڈالتی اس طرح بھی مبادرت کرتے اور جائز ہے یہ کہ ہو بضم الغین یعنی فی مائہا و استعمال ہی جی باب الوضوء بسور الحرۃ باب وضو کا بلی کے جھوٹے کے ساتھ کس کے ساتھ جھوٹے کے ساتھ جی دھیان کرے جب نکیو اخبرنا مالک قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان امراته حميدة ابنة عبيد بن رفاعة اخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة خالتها كبشة تبنة غیر منصرف ہے نا تبنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة تحت ابن یار کی بن گیا وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة امرها فسبقت لها وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء فشربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي قالت قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات چلو جی روایت کی گئی ہے
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے یہ کہ ان کی بیوی حمیدہ جو کہ بیٹی ہیں عبید بن رفاع کی، اس حمیدہ نے خبر دی اسحاق کو اپنی خالہ کبشہ سے، جی وثقہ ابن حبان، کبشہ صحابیہ نہیں ہے، کبشہ سے جو کہ بیٹی ہے جناب کعب بن مالک کی، اور یہ کبشہ تھیں ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی، جی تو سورے نے نو آکھیا پترا وضو واسطے پانی دے، یہ کہ جناب روایت آئے یہ کہ جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کبشہ کو کہ پانی رکھو وضو واسطے، پس ڈالا میں نے آپ کے لیے وضو، یعنی پانی وہ کہ جس سے وضو کیا جاتا ہے، جی اون کھلے برتن چ پانا سی، جی اچھے پلاسٹک لوٹے تو بنے کو نہیں سن، جی اچھا جی تو پس آئی بلی، پس پانی پینے لگی اس برتن سے، پانی سے، تو پس جھکا دیا جناب ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن کو انج کر دیتا تھوڑا جا تاکہ سوکھی ہو کے پی لوے، پس بلی پانی پی گئی، فرماتی ہے کبشہ پس دیکھا جناب ابو قتادہ نے مجھے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی طرف، نظر المنکر او المتعجب، بے بڑے تعجب نال بھی کی کرتے پہ بلی نے پانی پہ پیاندے نے وضو کرنا سن، جی تو آپ نے فرمایا جناب ابو قتادہ نے کیا تعجب کرتی ہے تو اے بھتیجی، اے اسی ہوں اپنی بیٹی آنے ہیں، جی اسا انہوں تی بنا کے رکھے ہیں، یہ آنے بنو من تیاں بنائی دے، تیاں نہیں بنائی دے یار، تیاں پتر تو پیاہ ہی نہیں ہوتا، لیکن عرف دا لحاظ ہے، عرف دا بس تیاں طرح رکھو ہے مطلب ہے، جی بھائی ہر ایک عرف دا لحاظ ہے، جی لیکن اور بھی اس دا بڑا لحاظ کر دے سن، جی اے بھتیجی، جی یا بنات اخی، اے وے من حیث صحبت، لینا اس لیے کہ ان کے والد صحابی ہیں ان کی مثل، جی آگے کیے 16 میں من قبیلت ہی، ٹھیک ہے بتاوا سے آکھیا ہے بھتیجی، تو مجھ بھی مسلمان دی بیٹی نے بھتیجی آکھنا حرج کو نہیں ہے، جی جی یا بنات اخی قالت نالت، جناب کبشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی جی ہاں، میں تعجب کر رہی ہیں، ظاہر انہوں نے پہلے اس گل دا پتہ نہیں سی تو تائیں تعجب کیتا نا، تو قالا جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا بے شک حرہ نہیں ہے نجس، یہ نجس نہیں ہے، بے شک حرہ آنے جانے والوں میں سے ہے تم پر اور آنے جانے والیوں سے ہے تم پر، ایک عرض افراد وچوں ہے، جی خبر دی ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے کہ آپ کی بیوی حمیدہ بنت عبید بن رفاع نے خبر دی آپ کو اپنی خالہ جناب کبشہ بنت کعب بن مالک سے، اور تھی جناب کبشہ جناب ابو قتادہ کے بیٹے کے نکاح میں، یہ بات کہ جناب ابو قتادہ نے حکم دیا جناب کبشہ کو، پس ڈالا میں نے آپ کے لیے وضو، پس آ گئی بلی، پس پینا چاہا اس بلی نے اس برتن سے، پس انڈیل دیا جناب ابو قتادہ نے نا جھکایا او امال جھکایا اس کے لیے برتن، بلی جناب ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن، پس پیا بلی نے، کہا جناب کبشہ نے پس دیکھا جناب ابو قتادہ نے میری طرف کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی طرف، پس فرمایا انہوں نے کیا تعجب کر رہی ہے تو اے بھتیجی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلی نجس نہیں ہے،
بے شک یہ آنے جانے والوں میں سے ہے تم پر اور آنے جانے والیوں سے۔ اسحاق وثقہ ابو زرع و ابو حاتم والنسائی وقال ابن معین سے کا حجت جی تے ماتا سانتا 132 تے بضم الحا محملہ و فتح المیم حمیدہ کی حمیدہ عند روات الموطا الا یحییٰ اللیثی، انہوں نے کہا ہے یہ حمیدہ ہے، اور بفتح الحا و کسر المیم کی بڑے حمیدہ تنبیہ کی اس پر ابو عمر نے قالہ زرقانی، لہذا دو میں طرح پہ ابو حمیدہ بھی تھے حمیدہ بھی تھے۔ اچھا ابنات عبید ابن رفاع قال یحییٰ جڑے موطا دے راوی نے امام مالک کو کہ بنت ابی عبیدہ بن فروا، اور وہ غلطی ہے ان سے، اور بہرحال باقی سارے روات موطا کے وہ کہتے ہیں بنت عبید بن رفاع جی، ان ابو عبید کہہ دیتا ہے نا، مگر یہ کہ زید بن حباب نے کہا اس میں ام مالک بنت عبید بن رافع جی، اور ثواب رافع نہیں ہے، رفاع بن رافع انصاری ہے۔ قالہ ابن عبد البر عن خالتها قال ابن مندہ کہ حمیدہ یا حمیدہ خالہ ان کی کبشہ لا یعرف لہما، نہیں پہچانی گی دونوں کے لیے روایت مگر صرف اس حدیث بھی تو مدنہ ہیں جی، اور محل دونوں کا محل جہالت ہے، اور نہیں ثابت یہ خبر کسی وجہ سے باقی وجوہ سے، اور نقل کیا ہے زیلعی نے تقی الدین بن دقیق العید سے یہ بات کہ جب نہیں معروف دونوں کے لیے روایت تو شاید حدیث کی صحت سے طریق سند یہ ہے کہ ہو اعتماد کس پر، نکالنے پر ان دونوں کی روایت کو، باوجود امام مالک کی شہرت کے تثبت کہ امام مالک بڑا دھیان کرتے ہیں، لہذا آپ کا دونوں سے روایت لینا یہی دلیل بنے گی کہ وہ دونوں معروف ہیں، ثقہ ہیں۔ آگے سمجھ اے شاباش ہے نصب الرایا، وہ سمجھ گئے ہیں، ان توجہ کرے جی یار پلاؤ جی۔ اور فرمایا علامہ عینی نے نہیں تسلیم کرتے ہم اس کو، انہوں کو اور حدیث ہی کوئی نہیں، کیونکہ جناب حمیدہ کے لیے حدیث ہے دوسری آتش کی نچھ مارن والے دی تشمید دی بھی حدیث ہے، نہ کو روایت ہے رواہ ابو داود، اور ان کے لیے تیسری حدیث بھی ہے، روایت کیا اس کو ابو نعیم نے، اور روایت کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، اور وہ بہرحال کبشہ پس کہا گیا ہے کہ بے شک وہ، پس اگر ثابت ہو جائے صحابی ہونا کا صحابیہ ہونا تو پس نہیں مدر جاہل بہا، سنا جی یہ قول بھی ہے وے، تو لہذا پھر اگر آپ دا پتہ نہیں تو حرج کونے، تو جڑی تھلے وے کون حمیدہ انہوں کو تو 3 حدیثاں روایت نے، تو لہذا پھر معروف ہو گئی ہیں کہ قتل نہ ہوئی جی ویکھنا پچھلے بابے محنتاں کر دینا۔ کبشہ بے فتح الکاف وشین کبشہ موجمہ بینہما موحدہ با انصاریہ قال ابن حبان لہا، تابع ہوئے ان کے علامہ مستغفری بھی قالہ الزرقانی جی، یہ کون نے؟ صحابیہ نے، لہذا جنہ دے بارے صحابی انہوں دا قول ہوئے نا، تو وہ پھر بھی تھوڑا ذرا یہ نہیں بھی تھلے کو نوز بلا توہین کرنی ہے، مطلب ہے کہ وہ درجہ اچھا ہو گیا نا، اب اللہ ہوئے قال ابن، بس لکھیں تھلے کبشہ تھلے وسا کہا ابن حبان،
تو ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਬੀਆ ਦਾ ਕੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਬੀਆ ਦਾ ਕੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੇਕਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੇਕਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। اچھا جی، ابن ابی قتادہ یہ کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن ابی قتادہ مدنی سیکا تابی ہیں جی، جڑے خامد نے انہاں دے کنہاں دے کبشہ دے بارے میں اختلاف ہوگا کہ صحابیہ ہیں، بعد نے آکھیا ہے، لیکن اے جڑے نا جڑے بیٹے نے اے کون نے؟ تابی نے، فوت ہوئے ہیں 95 ہجری میں۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ تزوجہا شادی کی تھی کبشہ سے ثابت بن ابی قتادہ نے جی، تو پیدا ہوئی ان کے لیے اولاد۔ اور ابن مبارک کی روایت ہم مالک کہ وہ تھی بیوی کس کی؟ وکانت امراتا قال ابن عبد البر وہو وہم منہ، یہ ان سے یہ بیٹے کی بیوی ہے، ان کی نہیں ہے، محض وہ تو بیوی ہے ان کے۔ تو ویکھو پیچھے وہدے پے ہو نا بھی پچھلے کتاباں میں مطلب غلطیاں تو ہو جاندیاں نے نا، مطلب تو بعد والے تصحیح کیتی ہے جی۔ تو یہ کہ یہ جی اس طرح تفصیل پڑھتے ہو تو پھر کوئی گل پلے پیندی تو نہیں، ایک حوالہ ایک کتاب پڑھ لو تو پھر ساری زندگی پھر ٹھیک ہے جی، چاہیے رکھو کام نو۔ ابو قتادہ انہوں کا نام کی ہے؟ بعد نے کہا نام ان کا حارث ہے، اور بعد نے کہا نام ان کا، بعد نے کہا عمر بن ربیعی سلمی، یہ احد میں بھی حاضر تھے اور ماں بعد ساری جنگوں میں حاضر تھے، تے 9 ہجری وچ فوت ہوئے نے۔ ماں تا سانہ تا 9 ہجری نا ماں تا سانہ تا کی بنے چلو یہ 9 کیوں ہے؟ زیادہ ہے نا، یہ بھی 54 ہجری چ فوت ہوئے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، شاباش جی۔ انج ہو سکتا ہے نا، وہ نہیں وہ ہے نا کہ شاہد احدن و ما بعد پھر سارے آ گئے نا بچ، وہ تو آ گئے نا جی۔ اچھا جی، فسکب تو قال الرافی رضی اللہ تعالیٰ، جو کالو کہا جاتا ہے ساکب یسکبو سکبن اے صبا جی، فساکبا سکوبن اے ان صبا، بے خود گرا، 2 معنی ہو گئے جی۔ بے ناجسن قوریا بے کسر الجیم بے ناجسن، علامہ منذری نے کہا، پھر نامہ نووی نے، پھر ابن دقیق العید نے، پھر ابن سید السند نے، بے فتح الجیم بے ناجسن نجاست سے ہے، قذافی ظہر الربال المجتبہ المجتبہ نسائی شریف جڑی 6 جلداں کو منتخب کر کے نسائی بنائی جڑی پڑھنی ہے، اون دے اتے ظہر الربا حاشیہ علامہ جلال الدین سوتی صاحب دا نام لگا ہے، یہ ان دا حوالہ دیندے نے جی۔ سنیا جی مطلب کہ مجتبہ کیڑی ہے جی، یہ نسائی شریف جڑی ہے نا انہوں مجتبہ آندے نے، چونکہ 6 جلداں والی جڑی نسائی سنن کبریٰ اون دے وچوں انہاں اپنے نو چنیاں حدیثاں تے پھر وکھری بنائی جی جی، یہ گل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن من الطوافین، توجہ یار، علامہ خطابی نے فرمایا ہے ھذا یتاولو یا یتاولو، اس کی تعویل کی جائے گی 2 وجہ پر، جڑا فرمایا کہ کیے دسیا بار بار علامہ خطابی اس زمانے دے بزرگ نے، تے ابو داود شریف دی شرح لکھی نے تھلے پہ یہ 2 جلداں وچ جی، یہ انہوں دا حوالہ دیندے نے جی، آپ سند نال بھی حدیثاں کہ نقل کر دینے شرح جی۔ علامہ خطابی نے فرمایا ہے کہ یہ بات تعویل کی گئی ہے 2 وجہ پر، ایک ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے بلیوں کو گھر کے خادموں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو آتے جاتے ہیں گھر والوں پر خدمت کے لیے،
اور محنت مشقت کے معالجے کے لیے سنیں ایک تشبیہ، دوسرا یہ کہ ہو تشبیہ بلے بلیوں کی ان کے ساتھ جو آتے جاتے ہیں حاجت کے لیے، اور آنڈی گواڈی ہر وقت آنا جانا جی آ دوری دیا جائے، ڈنڈا دیا جائے، چھری دیا جائے، تھوڑی جی اگ دیا جائے، تھوڑی جی مرچاں دیا جائے، تو ارادہ کیا ہے یہ کہ جی اجر ان کے مواسات میں، جیسے اجر ان کی مواسات میں جو آتے جاتے ہیں حاجت کے لیے، بھئی جی میں انہاں دی ضرورتاں پوریاں نے انہاں دی بھی کرو گے تو بھی یہ تے فائدہ ہے جی ثواب ہے جی سنیں جی قولہ علیکم جی والطوافات واردا فی بعض روایات او الطوافات بکلمات قال ابن ملک ہوا شک کے لیے ہے، وہ لشک للراوی، راوی کی طرف سے شک ہو گیا بھئی بہت ہی یاؤ تھی۔ قال ابن حجر لیست لشک کے باوجہ وارد ہونے اس کے واو کے ساتھ، لہذا بھی سونے بھی طوافین فرمایا یا طوافات فرمایا، انج نہیں، یہ شک نہیں ہے کیونکہ واو والا بھی تو نسخہ موجود ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ تو باوجہ وارد ہونے اس کے واو کے ساتھ دوسری روایات میں، بلکہ یہ او تنویع کے لیے ہے، او دو قسماں بنائی ہیں جی بھی کنہ نال تشبیہ ہے جی، جیسا کہ مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح الطوافات، طوافون کون ہوتے ہیں؟ وہ بنو آدم ہیں جو آتے جاتے ہیں بعض ان کے بعض پر تکرار کے ساتھ، اور طوافات وہ مواشی ہیں وہ جو کثرت کثیر ہے وجود ان کا لوگوں کے پاس، جیسے غنم بقر بل جی، یہ ہو گئے طوافات۔ تو بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرہ کو باوجہ کثرت اس کے آنے جانے کے اور اس کے اختلاط کے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ بدر الدین عینی نے بنایا میں، اور حدیث میں فوائد سے ہیں وہ جائز خدمت لینے اپنے بیٹے کی بیوی سے جی، جائز ہے جی، جنہ کو جائز ہو نہ کوئی جی، اور جھکانا برتن کو کس کے لیے وغیرہ کے لیے، حیوانہ کسی نے پانی پینا ہوئے تو اوکھا ہو رہا ہے تو تھوڑا جتاون کر دے اندر برتن تھوڑا چکا دو تاکہ سوکھا ہو کے ڈنگر پانی پی لوے جس بھی پینا ہے جی، کیونکہ ہر ذات قبض رتبہ میں اجر ہے، فرمایا ہر جگر والا، تر جگر والا مطلب زندہ، ہر تر جگر والے میں کیا ہے، جیسا کہ وارد ہے اس کے ساتھ خبر، حدیث موجود ہے اس موضوع پہ، اور جواز جائز ہے اطلاق اس کا جی، جو بولا جاتا ہے کن پر، کس پر، بیٹے کی بیوی پر، کیونکہ پتیجی آکھیا آپ نے تو پتیجی الگ ہے، محرم ہے نا، تو مطلب نو تے محرمہ دا اعلیٰ لفظ بولنے دی اجازت ہوگی جی۔ اور مستنبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک سے، فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ، اس سے کیا مستنبت ہوا، عدم نجاست سواکن البیوت، سارے سواکن البیوت کے جھوٹے کا جی، کہ وہ نجس کیوں بوجہ پائے جانے اسی علت کے باقی سواکن البیوت میں۔ اچھا جی، قال محمد لا بأس بأن يتغدى بفضل زور الهرة وغيره أحب إلينا منه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں بائیں طور کے وضو کرے شخص بلی کے جھوٹے کے بچے ہوئے کے ساتھ جی، اور غیر اس کا اگر موجود ہے تو اور پانی، اور غیر اس کا احب ہے ہمارے نزدیک بلی کے جھوٹے سے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
جی ماں محمد نے کوئی حرج نہیں اس میں کہ وضو کرے بلی کے جوٹے کے بچے ہوئے کے ساتھ، اور غیر اس کا بھاوا ہے ہمارے نزدیک بلی کے جوٹے سے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا۔ دھیان میں نکیو تھوڑی جی لمبی گل جے، قولہ لا بأسا، اس لیے کہ بلی کا جوٹا نہیں ہے نجس، پس کوئی حرج نہیں اس کے جوٹے کے پینے کے ساتھ اور اس سے وضو کرنے کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہی مذہب ہے جناب عبداللہ بن جناب عباس، جناب مولا علی، جناب ابن عباس، جناب عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، جناب ابو قتادہ، جناب امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، سب کا یہی مذہب ہے کہ بلی دے جھوٹے نال وضو ہو سکتا وضو بھی ٹھیک ہے تے جھوٹا پینا بھی ہے۔ دھیان کریں جی۔ اور مسئلہ جڑا پیچھے بھی پڑھیا ہے، کئی باری دودھ پیا ہوندا بھانڈے 'چ مڑ بھی جی بلی منہ پا جاندی ہے، تو ہن پلیت ٹھیک ہے بھائی، لیکن پینڈو عورتوں نوں کنے یہ گل سمجھانی، تسی بنوا نہیں سکدے ہو جی، انہاں بڑے ہور جملے پکائے نے، بلی دا جھوٹا پیویے تا بیماری لگدی ہے، تا بیماری لگدی، وہ ساڈے واسطے دا کام نہیں ہے جی۔ اچھا جی، وہ پتہ کی آندے نے، تہاڈی گل بالکل اسے رکھاں تے، لیکن جڑا نا بھی گل نہیں بندی۔ واختلف فیہ، اور اختلاف کیا گیا اس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس میں نا اختلاف موجود ہے، اختلاف موجود ہے، اور پس روایت کیا جناب عطا نے جناب ابو ہریرہ سے کہ ہرہ مثل کلب کے ہے، ہرہ دھویا جائے اس سے برتن 7 مرتبہ، جی یہ کن سے روایت ہے؟ بھی ایک جی میں کتا ہے نا پلیت ایویں ہی، تو لہٰذا بھی کی کرو۔ اور روایت کی دھیان کریں جی میں مسئلہ رل مل نہ جا، روایت کی ابو صالح نے جناب ابو ہریرہ سے، اختلاف مطلب ہے کہ دونوں گلاں آپ کو موجود ہیں، اے دوجی گل جے کہ آپ سے روایت کی ہے جناب ابو صالح نے کہ بلی گھر والوں میں سے ہے، تو ان کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ذکر کیا اس کے ابن عبد البر نے جی، اور ابن عبد البر نے کہا ہے کہ نہیں جانتا میں کسی ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے کہ روایت کی گئی اور صحابی سے ہرہ کے بارے میں یہ کہ نہیں وضو کیا جا سکتا اس کے جھوٹے کے ساتھ، کسی نے میں نہیں جانا، کسی کو میرے پتہ نہیں، مگر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف پر ہے آپ سے دونوں روایتیں ہیں، ایک نجس والی تو دوجی بھی جی۔ کل تو میں کہتا ہوں تحقیق قد علمت ما لم یعلم ہو، جی کہ انہوں نے آکھے نے ابن عبد البر نے کہ میں کسی ایک کو مولوی عبداللہ صاحب آندے نے میں جانتا ہوں ان کو جن کو وہ نہیں جانتے، میں اور بھی دسنا اور بھی بندے ہیں جی، یہ ان تو ہی نہیں ہو رہی، ایک جڑا پڑھتا جاتا ہوں جڑا گل سامنے آئے وہ گل کر سکتا ہے جی، وہ کیڑا ہے کہ فقد اخرج الطحاوی فی شرح معانی الاثار یزید بن سنان قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبداللہ بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے وضو کرتے تھے جی کتے کے بچے ہوئے کے ساتھ اور بلی کے، اور وہ جو سوائے اس کے فلیسا بھی باسن، یہ کنہ دا مذہب ہے، دوجے صحابی آ گئے نے، وہ اندر اور کوئی صحابی نہیں جی۔ اور واخرہ جائزاً عن ابن ابی داود حدثنا الربیع بن یحییٰ قال حدثنا شعبہ واقد ابن محمد النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ آپ نے فرمایا کہ نہ وضو کرو گدھے کے جھوٹے سے، کتے کے جھوٹے سے اور بلی کے جھوٹے سے، دو صحابی ہو گئے سنے ہی، ہن تابعین بھی اس مسئلے چین،
اور بہر التابعون، اور وہ جو بعد ہیں ان کے، پس مختلف ہیں اس مسئلے میں بھی، بعد اتفاق کرنے ان کے اس بات پر کہ ہرہ نجس نہیں ہے، ہرہ بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے، مگر وہ جو مستفاد حاصل کیا گیا اس سے کہ حکایت کیا اس کو رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ کے جو مصنف ہے انہوں نے روایت کی تھی کہ سے امام اوزائی سے، امام ثوری سے، یہ بات کہ جوٹھا ان کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا وہ نجس ہے سوائے آدمی کے۔ تے وچ بلی آئی کو کوئی نہ یہ تو کڈیا جو صرف آدمی کڈیا ہے، یہ بات تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو جھوٹا ہرہ کا نجس ان دونوں کے نزدیک، دونوں کون؟ اور احادیث ایسی حدیث جو واردہ ہیں اس بارے میں وہ رد کرتی ہیں ان دونوں کے قول کو، وہ گوا رہی ہیں اور وہ کہ شمار کیا ہے اس نے ان دونوں کو بعد اس کے کہ اتفاق کیا کس پر، کیا کہ جی ومن عداہما، اور وہ جو سوا ہیں ان دونوں کے، بعد اس کے کہ جو ان دونوں کے سوا ہیں تابعین، بعد اس کے کہ اتفاق کیا انہوں نے کس پر، پھر آگے دو قول ہو گئے ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جو مکروہ جانتے ہیں بلی کے جوٹے کو، جائز ہے وہ کراہتے، اور وہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے ابن ابی لیلہ اور یحییٰ انصاری نے، حکایت کیا ہے اس کو ان سب سے علامہ بدر الدین عینی نے، اور اسی کو لیا ہے کنہوں نے، کیونکہ روایت کی انہوں نے ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وہب بن جریر قال حدثنا ہشام بن ابی عبداللہ عن قتادہ عن سعید سعید بن مسیب قالا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بلوغ کر جائے بلی برتن میں تو بس دھو تو اس برتن کو 2 مرتبہ، یا سنا جی امام طاوی نقل کی تھی روایت۔ پھر روایت کی ہے محمد بن خزیمہ سے، وہ کہتے ہیں حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادہ، اور نہ سمجھ آیا عن الحسن و سعید بن المسیب، ان دونوں کو بلی کے بارے میں کہ بلوغ کر جائے برتن میں تو 2 میں سے ایک نے فرمایا دھوئے اس کو، اور دوسرے نے فرمایا کہ دھوئے اس کو 2۔ پھر روایت کی گئی ہے جناب سلیمان بن سعید سے قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا ہشام عن قتادہ قال کان سعید بن المسیب والحسن رضی اللہ، حسن بصری رضی اللہ عنہما یقولان، دھو تو برتن کو 3 مرتبہ، یعنی بلی کے۔ پھر روایت کی گئی ہے رو عطار سے کہ قال حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر قال حدثنی یحییٰ انہ سأل، کہ انہوں نے سوال کیا، جناب یحییٰ سوال کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حدثنی یحییٰ، یہ کہ سوال کیا کس نے، یحییٰ نے یحییٰ بن سعید سے، اس سے کہ نہیں وضو کیا جا سکتا اس کے بچے ہوئے کے ساتھ دواب سے، تو انہوں نے فرمایا کتا اور خنزیر اور بلی۔ پھر کہا بعد اس کے جو ذکر کیا گیا ہے، کیا کہا، دلیل عقلی علی الکراہت پر، اتفاق بہذا ناخذ وہو، اے امام طحاوی صاحب دی ساری عبارت ہے، اتوں پتہ لگا کہ امام طحاوی صاحب بھی جائز ہے لیکن کی ہے آگے سمجھے، یہ آگے پہلا قول 2 ہو گئے سن جڑے متفق نے بے وضو جائز ہے، انہاں وچوں ایک او نے کہ منہم من کارہا، ہن دوجے نے ومنہم من طہرا، دوسرے ان میں سے وہ ہیں جو پاک جانتے ہیں بغیر کہ اس میں کراہت کوئی نہیں ہے بلی دے جھوٹے وچ۔ اور وہ قول ہے امام مالک کا اور ان کے غیر کا، کن سے، اور یہ قول ہے لیث وغیرہ کا کس سے، اور امام مزاحم وغیرہ کا، اور ثوری اور من وافقہ کا،
یہ وکھرے وکھرے شہراں دے بابے دسے نے. اور امام شافعی اور آپ کے شاگرد اور احمد و اسحاق و ابو ثور و ابو عبید و علقمہ و اکرمہ و ابراہیم و عطا بن ابی یسار والحسن، حالانکہ پیچھے آ گئے یہ دوسری روایت ہے. حسن اس میں جو روایت کی گئی ہے، روایت کی آپ سے کس نے؟ اور ثوری نے اس میں جو امام ثوری پیچھے ہے نا، نہیں ٹھیک ہے. اور امام ثوری اس میں کہ روایت کی ان سے کس نے؟ ابو مروزی نے. قضا ذاکر ابن عبد البر، ایک ہی پاک ہے، اسی کے ساتھ قول کیا امام حقاء العینی فی البنایا و تحاوی شرح مان الاثار. اور وہ روایت ہے امام محمد سے ذاکر و زاہدی فی شرح مختصر القدوری و تحاوی وغیرہ احب کی. اے گل سمجھ آ گئی نا پچھلی؟ غیر اس کا احب ہے. ظاہر و کلام ہی امام محمد صاحب کی اس کلام کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ احب ہوتا نا، احب تو غیر احب ہے، تو لہذا ایک کراہت پھر تنزیہ بڑھتی ہے. ظاہر آپ کی کلام کا یہ ہے کہ کراہت بلی کے جھوٹے میں، اور یہی ظاہر ہے امام محمد صاحب کی کلام سے کتاب الاثار میں جو آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ روایت کی ہے امام صاحب سے، انہوں نے حضرت حماد عن ابراہیم بلی کے بارے میں جو پی گئی برتن میں، تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بلی اہل البیت میں سے ہے، کوئی حرج نہیں اس کے بچے ہوئے کے. پس سوال کیا میں نے کہ کیا طہارت کرے بلی کے بچے ہوئے کے ساتھ نماز کے لیے؟ تو بس فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے پانی کی، اور نہیں حکم دیا اس کا اور نہیں منع کیا اس کا. اس سے پھر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کتاب الاثار دی گل ہے کہ نقل کر کے تو پھر آندھنے کہ امام صاحب فرماتے ہیں غیر اس کا حب ہے میرے نزدیک بلی کے جھوٹے سے، اور اگر وضو کر لیا بلی کے جھوٹے سے تو کافی ہے اس کو، اور اگر پی لیا اس کا جھوٹا تو فلا. امام محمد صاحب فرماتے ہیں باب قول ابی حنیفہ ناخذ، تا پتہ لگا بھی کراہت تنزیہ. سن گے؟ اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے کہ جماعت نے ہمارے اصحاب سے. پس فرمائے امام زاہدی نے مجتبہ میں کہ صح یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا جی انا کراہت سؤر ہی اندہما کیا ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکرہ، اور امام محمد صاحب سے بھی ان کی مثل ایک روایت ہے جی کہ جھوٹا نہیں ہے کہ انتہا. اور فرمایا یوسف بن عمر صوفی نے جامع المزمرات، جو حوالہ ہوتا ہے آپ بزرگ نے مصنف اس دے نقل کرتے ہوئے خلاصہ سے کیا کہ حشرات البیت کا جھوٹا جیسے حیا فارا سنور مکروہ کراہت وہو الانتہا. وفی البنایا اختلاف کیا علماء نے کراہت کی مکروہ کیوں ہیں، بے مکروہ ہے تو کیوں ہیں، ان کی دلیل کی ہے. تو پس فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے ہونا بلی کے جھوٹے کا مکروہ بوجہ اس کے کہ گوشت بلی کا، اور اس لیے کہ بلی شمار کی گئی ہے درندوں سے، یہ درندہ ہے. اور یہ بات تو اقرب ہے کدھر تحریم کے. اور امام طحاوی امام کرخی نے فرمایا باوجہ نہ بچنے بلی کے، عدم تجانب بلی کے کس سے. اور یہ بات دلالت کرتی ہے اس پر کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے کراہت، اور صح یہی ہے. وہ پہلی دلیل کا تقاضا ہے مکروہ تحریمی ہونا چاہیے، سنیں ہی. اور یہی اصح ہے اور اقرب ہے. کیوں اقرب ہے؟ کدھر حدیث کی موافقت کدھر؟ انتہا ملخصاً میں کہتا ہوں، مولانا عبدالحی صاحب کہہ رہے ہیں البتہ تحقیق سچ کا انہوں نے اپنے قول میں کہ یہ اقرب ہے حدیث کی، اور اشارہ کیا اس کے بعد اس بات کی طرف کہ قول بے عدم الکراہت یہ آخنا کہ مکروہ بھی نہیں، یہ حدیثاں دے زیادہ موافق ہے. حدیثاں دے اون حدیثاں سنو جی. نمبر 1 جنہاں وچ ذکر ہے بلی دے جھوٹے دا.
منہا حدیث ابی قتادہ وہ کہ اخرجہ مالک جو ہن پڑھی جے اور ومن طریق ہی اور اسی سند کے ساتھ نکالا اس کو امام ترمذی نے حدیث جڑی پڑھی جے تو امام ترمذی نے کہا حسن صحیح اور ابو داود نے اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ جناب ابو قتادہ تشریف لے گئے تے فسکبت لہو ودوًا پس آئی بلی پس پی گئی اس سے پس جھکایا اس کے لیے ان کے لیے بلی کے لیے برتن کو الحدیث اور ابن ماجہ اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ ان کبشہ جو کہ تھی جناب ابو قتادہ کے اولاد کے بعض کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ ڈالا میں نے پانی جناب ابو قتادہ کے لیے کہ وضو کریں گے اس کے ساتھ پس آئی بلی پینے لگ گئی آپ نے جھکایا اس کے لیے برتن تو پس میں نظر کر رہی تھی جناب ابو قتادہ کی طرف انہوں نے فرمایا بھتیجی تعجب کر رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے یہ طوافین اور طوافہ یا طوافات میں سے ہے اور نسائی شریف فلاں حدیث نمبر فلاں اور دارمی فی سنن اور ابن حبان فی النوع السادس والستین قسم ثالث سے من صحیح ابن حبان میں اور امام حاکم اور دار قطنی اور بہقی اور شافعی بابو یعلا ابن خزیمہ ابن مندہ اپنی صحیح رضی اللہ عنہ انہاں ساریاں یہ حدیث نقل کیتی ہے ہن ابن ماجہ سنائی تانوں بیان ہی بالکل اور ان سے حدیث ہے وہ کہ نکالا اس کو ابو داود نے من طریق داود بن صالح بن دینار التمار وہ روایت کرتے ہیں داود بن صالح اپنی اماں جی سے عن ام ہی وہ ام ہی کون ہیں کہ ان کی جو ماں ہیں کہ ان کی جو مالکاں تھی جی داود بن صالح دی والدہ لونڈی سن جس مالکہ کولو تو بھیجا مالکہ نے اس لونڈی کو ہریسہ دے کر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حلوہ بنایا ہریسہ فرمایا دے کے آؤ تو پس پایا میں نے ام المومنین کو یہ سونے دی وصال تو بعد دا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں کون تو پس اشارہ کیا انہوں نے میری طرف یہ کہ رکھ دے اس کو یہ کہ ہوں ایک نے اینا کوئی اشارے دی اجازت اس طرح تھوڑا جی تو یہ ہے نا بھی جڑا بھی کھلو رہے ہیں تو انتظار کر رہے نماز دا تو بندہ پریشان ہو جائے میں نماز مقامہ ہے جڑا کھلو رہے تو کسی پاس لگتا نہیں پیا جی تو پس آئی بلی پس کھایا بلی نے اس ہریسہ سے پس جب آپ فارغ ہوئیں تو کھایا آپ نے جس جگہ سے کھایا کس نے بلی نے جی یہ کول کھلوتیاں نے موڑیا نہیں بلی نو کہ موڑیا منہ پا کے بھیجے جی اچھا تو پس اچھا فور فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تو آکالت من ہے سو آکالت اور جتوں بلی پایا منہ اتوں ہی آپ نے کھانا شروع کر دیتا کنہ جناب ام المومنین نے اور فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ نہیں ہے نجس ماز وہ طوافین علیکم سے ہے جی اور تحقیق دیکھا میں نے ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ وضو فرما لیتے تھے بلی کے بچے ہوئے کے ساتھ جی اور کہاں ہے اخراجہ دار قطنی اور دار قطنی نے کہا ہے کہ متفرد ہے اس حدیث کے ساتھ عبد الرحمن بن دراوردی اور پچھلی ان داود بن صالح ان الفاظ کے ساتھ اور ان حدیثوں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو دار قطنی نے من حدیث حارثہ جناب حارثہ فرماتے ہیں کہ بے شک کوئی حرج نہیں کس کے ساتھ بلی کے جی انہو لا باس بہی ان عمرتا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالتا فرماتی ہیں کہ وضو کرتی تھی میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے اور تحقیق پہنچ جاتی بلی اس سے پہلے سے کدے کدے بلی آگ بچ پانی
پی جاندی سی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخراجہ ابن ماجہ واخراجہ الخطیب من وجہ آخر اور اس میں سلمہ بن مغیرہ ضعیف ہے قال ابن حجر فی تخریج احادیث الرافی اور نکالا اس کو امام طحاوی نے عن عمران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کن تو اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الاناء الواحد کتنی ہلکی پھلکی زندگی سونے دے گئے جی اور تحقیق پہنچ جاتی بلی اس برتن سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان حدیثوں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ بلیاں لیست ناجس لیست بے ناجس محض بے شک وہ جیسے بعض گھر والے ہوتے ہیں اخراجہ عن سلیمان بن مشافع بن شیبہ الحجبی قال سمیت منصور ابن صفیہ بنت شیبہ وہ حدیث بیان کرتی ہیں اپنی والدہ صفیہ سے وہ روایت کرتی ام المومنین سے یہی روایت وروا جی پڑھی جو ہوں کہو کہڑی ہوں پڑھی اتلی لین چ کہ وروا الحاکم فی المستدرک وقال علی شرط شیخین وروا دارقطنی بلفظ اتسی کا بعض اہل البیت تھے وہ کا بعض اور ان میں سے حدیث ہے وہ کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم جھکا دیا کرتے تھے برتن کو بلی کے لیے اور سرکار وضو فرما لیتے تھے بلی کے بچے ہوئے کے ساتھ اس کی سند میں صالح بن حسان بصری مدینی متروک الحلینی واخراجہ الدارقطنی عن یعقوب ابن ابراہیم عن عبد رب ابن سعید عن ابیہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم گزرتی آپ کے پاس سے بلی پس آپ جھکا دیتے اس کے لیے برتن پس وہ پی لیتی پھر سرکار وضو فرما لیتے اس کے بچے ہوئے کے ساتھ اور ضعیف کہا گیا عبد رب کو اور محمد بن عمر واقدی سے روایت ہے دوجی کہ قال حدثنا عبد الحمید بن عمران بن ابی انس عن ابیہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جھکا دیا کرتے تھے بلی کے لیے برتن کو حتیٰ کہ بلی اس سے پی جاتی پھر سرکار وضو فرما لیتے اس کے ابن حمام نے فرمایا فتح القدیر میں ضعیف کیا ہے اس کو امام دارقطنی نے واقدی کے ساتھ یہ جو عمر واقدی ہے نا جو مورخ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے لیکن سنو ابن دقیق العید نے کہا ہے الامام کتاب میں کہ جامع شیخنا جی کہ جمع کیا ہمارے شیخ نے ابو الفتح بن سید الناس کو فی اول کتاب ہی المغازی والسیر میں ان کو جن کو انہوں نے ضعیف کہا وہ بندے جمع کیے ہیں ہمارے شیخ ابو الفتح نے وہ سارے بندے جمع کیے ہیں جنہوں نے واقدی کو اور جنہوں نے ان کو اور ترجیح دی ہے ان کی اور ذکر کی ہے جواب ان سے جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے لہذا تین بندے پکاؤ نہ کڑ کڑ ابن لہیہ دو عمر واقدی اتنے کی نے سیکھا نے جی کل پہلے بنو نہ تھا کہ جی رولا پاوے تھا کہ میرے نے سیکھا ہے بس بات ختم جی ایویں تون تاصلی نہیں جڑے پڑھیا وہ تو دس رہا ہوں جی اور ومنہا
اور ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو ابن شاہین نے الناسخ والمنسوخ میں طریق سند من طریق محمد ابن اسحاق عن صالح عن جابر کان رسول حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جھکا دیتے تھے برتن کو بلی کے لیے، وہ اس سے پانی پی جاتی، پھر سرکار وضو فرماتے بلی کے بچے ہوئے سے ہررا کے، اور ان میں سے وہ حدیث ہے کہ اخرجہ طبرانی فی معجم الصغیر حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن الحسن الاصبہانی قال حدثنا جعفر بن عنبسۃ الکوفی قال حدثنا عمرو بن حفص المکی عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جدی، آپ کے جد جعفر بن محمد اپنے والد محمد سے، وہ ان کے دادے علی بن حسین سے، یعنی امام زین العابدین سے، سمجھا رہی ہے؟ تو امام زین العابدین جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ارض، ایک زمین کی طرف مدینہ شریف میں جس کا نام کیا تھا؟ بطحان، فقال منڈی سی پہلوں، پس فرمایا اے انس ڈالو میرے لیے وضو، فرمایا برتن جب پانی پاؤ، تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے پانی ڈالا آپ کے لیے، پس فلما اقبالا اتل ما جی مطلب تھے بھی سرکار وضو فرمان لگے، توجہ فرمائی، سرکار تشریف لائے برتن کے پاس، فلما اقبالا جب سرکار نے توجہ فرمائی اتل انا، سرکار برتن کے پاس ہے، چونکہ فرمایا سی پانی ڈا تے اور تحقیق آگے ہر، پس اس نے وضو کیا اس میں، پس سرکار رک گئے اس کے لیے کچھ دیر رکنا، حتیٰ کہ پی گئی وہ بلی، تو حضرت انس کہتے ہیں ثم سألتہ، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سمجھا گیا؟ فلما اقبالا اتل انا آ، تو پھر میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے انس بے شک ہررا من متاع البیت، جی نہیں قذر کرتی کسی شے کو اور نہیں نجس کرتی، سنیں یہ کسی شے نے پلیت نہیں کرتی جی، وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، فرمایا ابن حدیثہ جمع کی تھی اینیاں جی، وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن نصر المروزی کہ خالفہ اصحابہ فقالوا لا بأس بہ، انتہا، قال ابن عبد البر لیس کذالک وانما خالف من اصحاب ابو یوسف واما محمد و ظفر والحسن بن زیاد وغیرہم، وہ سارے کہتے ہیں یقولون بقول ابی حنیفہ، اور حجت پکڑتے ہیں اس کے لیے کہ اس کے ساتھ جو روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ اور جناب عبداللہ بن عمر سے کہ ان دونوں نے کارہل وضو، پیچھے پڑھے ہیں نا، بسور الحرہ، اور یہی قول ہے کہ ان کا ابن ابی لیلہ کا، اور نہیں جانتا میں ان کو جنہوں نے مکروہ جانا بلی کا جھوٹا بطور حجت جی، ولا عالم لمن کارہا سور الحرۃ، نہیں جانتا میں حجت احسن اس سے یہ کہ نہ پہنچی ہو اس کو حدیث جناب قتادہ کی یا نہ صحیح ہو اس کے نزدیک، یہ انتہا۔ میں کہتا ہوں کہ کراہت تنزیہ بسبب غلبہ بلی کے اختلاط کے کس کے ساتھ، یہ نئی منافی یہ کس کے، جناب ابو قتادہ وغیرہ کی حدیث کے، ہاں مشکل ہے امر ان پر جنہوں نے اختیار کیا کہ اس کا تحریمی کے میں بن گیا، بہرحال کراہت تنزیہ یہ تو امر سہل ہے۔